جی جی صابر پاک کا نام سنا ہے؟ قاری نعیم صاحب کا سلسلہ یہی ہے، لطیفی صابری۔ صابر پاک وہ ہیں خدا کی قسم کہ پیدا ہوئے تو 7 مہینے 10 دن تک نہ ماں کا دودھ نہ پانی کا قطرہ، پاک پٹن میں پہنچے تو 9 سال تک لنگر کو تقسیم کرتے رہے، لیکن آپ نے ایک دانہ تناول نہیں کیا۔ 27 سال کی عمر میں اسی کریئر شریف میں پہنچے تو الٹے ہاتھ سے گلر کی شاخ کو پکڑے رہے 12 سال تک، لیکن کچھ کھایا نہیں۔ اسی لیے زمانہ کہتا ہے کہ 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اسی لیے تو زمانہ آج تک کہتا ہے ان کو صابر پیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد، بہت خوب بہت خوب۔ یہ بڑھیا کہ آپ آگے آ گئے، آپ کی ضرورت ہے آگے، تو 2-3 شعر پڑھ دوں میں؟ جی جی ارشاد ہوتا ہوں۔ قاری نعیم صاحب جلدی آ جانا، سارا جلسہ آپ ہی ہیں۔ کہ آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا۔ واہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن کو یقین ہے وہ کہیں آج بھی تربت سے ملتی ہے مریضوں کو شفا، درد مندوں کی ضرورت شاہ کلیر آپ ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ کیسے ہیں آپ کہیں تو میں حقیقت بتا دوں، ضلع مراد آباد میں اب جو صابر پاک کے دیوانے متوجہ سے سنیں، یہ کوئی کتابی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، کتاب میں پڑھ کر نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ آج بھی آپ مراد آباد کے قریب بھوجپور قصبہ ہے، آپ جا کر کے انصاری برادری کے ان ڈاکٹر سے تحقیق اور معلومات کر سکتے ہیں۔ اب ادھر توجہ سے سنیے، وہی ڈاکٹر صاحب جو رہتے ہیں بھوجپور میں، لاک ڈاؤن میں کے بعد بچے کو بخار آیا، خود ڈاکٹر تھے، دوائی دیتے رہے 3 دن تک، لیکن بچے کا بخار کم نہیں ہوا۔ کوسموس مراد آباد لے کر کے آئے، 2 دن یہاں رکھا گیا، بچے کی طبیعت اور بگڑی، انہوں نے ریفر دلی کر دیا۔ اب جب دلی لے کر کے پہنچے اور بچے کے وہاں چیک اپ ہوئے تو خدا کی قسم وہ کہتے ہیں جب بچے کے چیک اپ ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو واپس لے کر کے چلے جاؤ، اس لیے کہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ نہ تم رقم دے سکتے ہو نہ ہم علاج کر سکتے ہیں، اور رقم لینے کے بعد بھی علاج کر دیا گیا تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہ ہوگی کہ 1 سال جیے گا کہ 1 دن جیے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارے بچے کو کینسر ہے، اس لیے بچے کو واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، میں رونے لگا، میری بیوی تڑپنے لگی، اکلوتا ایک بیٹا ہے اور اس کو بھی کینسر ہو گیا ہے، کریں گے کیا؟ زندگی کیسے آگے بڑھے گی؟ لیکن ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا پر راضی ہو کر کے بچے کو لے کر کے آ رہے تھے کہ ایک عالم دین کا فون آتا ہے اور انہوں نے پوچھا بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے کہا بچے کی طبیعت برابر نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ دلی ہاسپٹل میں ہے؟ کہا نہیں ہم واپس گھر آ رہے ہیں۔ کہا واپس گھر کیا مطلب؟ کہا ہمارے بچے کو کینسر ہے، ہمارے بچے کو کینسر بتایا گیا، اس لیے ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنے پیسے نہیں دے پاؤں گے، اور پیسہ مل گیا تب بھی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، اس لیے واپس آ رہے ہیں۔ تو عالم دین نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب واپس گھر پر لے کر مت آنا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا گھر پر لاؤں گے تو بچہ اور بیمار رہے ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤں، کسی بڑے شہر میں لے کر کے جاؤں؟ کہا نہیں، تمہیں نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ ہاسپٹل جانا ہے، نہ طبیب کے پاس جانا ہے، کلیر شریف سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صابر پاک، فیضان صابر پاک حضرت علامہ دلشاد صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ بھائی۔
یہ ایسا نہیں کسی کتاب میں پڑھ کر آپ ابھی بھی جا کر کے معلومات اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا مطلب؟ کیا کریئر شریف؟ کہا کریئر شریف لے جانا ہوگا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ بچے کو آپ ہوٹل کا کھانا نہیں کھلائیں گے، بچے کو کسی ہوٹل کی چائے نہیں پلائیں گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کریئر شریف میں رکھنا، بچے کو جب کھانے کی خواہش ہو تو صابر پاک کا لنگر ہی کھلانا، کسی ہوٹل کا کھانا نہیں، کسی ہوٹل سے چائے نہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا چلو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ صابر پاک وہ ہے کہ جن کی رگوں میں مولا علی کا خون مبارک ہے۔ واہ 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 واہ، جی حضرت، حق بات، جی جی۔ چلتے ہیں کریئر شریف۔ جب بیوی نے ہمت بندھائی تو ہم نے مراد آباد سے کریئر کا رخ کر دیا، بجائے بھوجپور کے ہم کریئر شریف پہنچے۔ ہم نے وہاں جا کر کے ایک ہوٹل میں روم لیا۔ بچہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں طرف سے اس کے بدن کو تھام کر ہم لے کر کے چلتے تھے۔ بچہ خود چل نہیں سکتا تھا، بچہ خود سے کھا نہیں سکتا تھا، اتنی کمزوری۔ ہم لے گئے، ہم نے ایک دن تو آرام کیا، لیکن صبح کو بچوں کو اپنی طریقے سے کپڑے پہنا کر کے صابر پاک کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، اور ہم نے کہا بیٹا یہ علاؤدین صابر کا مزار پاک ہے کہ جنہوں نے 12 سال تک پاک پٹن میں کچھ نہیں کھایا تھا، 12 سال تک لنگر کو تقسیم کیا لیکن ایک دانہ نہیں کھایا تھا، 12 سال تک اسی کریئر کی زمین پر الٹے ہاتھ سے گلڈر کی شاخ کو پکڑے رہے لیکن کچھ کھایا نہیں۔ لیکن زمانہ آج بھی کھا رہا ہے، لنگر پٹ رہا ہے، زمانہ صدقہ کھا رہا ہے۔ اس لیے بیٹا تجھے جالیوں کو پکڑنا ہوگا اور صرف یہی پڑھنا ہوگا، مولا کریم صابر، داتا کریم صابر، آقا کریم صابر، خواجہ کریم صابر المدد۔ ہمارا بیٹا یہی کرتا، جب تھک جاتا ہم لا کر کے لٹا دیتے۔ بچے نے خواہش کی کھانے کی، ہم لنگر سے لے کر کے دال آتے ہیں، روٹی آتے ہیں، اس کو دال میں چورا، بچے نے جو کھانا تھا کھایا، جو بچ گیا ہم نے کھایا، ہماری بیوی نے کھایا۔ رب کعبہ کی قسم